حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین اکرام، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہیں، کائنات کی ہر شے اسی کے حکم سے وجود میں آئی، اور اسی کا حکم ہوگا کہ ہر شے کا وجود ختم ہو جائے گا. اور جس ذات نے ہر شے ہر چیز کو وجود عطا کیا ہے، اس نے اپنا تعارف دیتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ. ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. کل شیء، باقی کائنات کی ہر چیز چاہے اپنی جسامت میں، اپنے عہدے، اپنے مرتبے میں کتنی بڑی ہو، اللہ کے قریب بس ایک شے ہے. کل شیء حالک، ہر شے کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے. الا وجہ، باقی رہنے والی ذات تمہارا رب ہے، تمہارے رب کا چہرہ ہے. الحی، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا. القیوم، ساری کائنات کی ہر شے کو خود قائم رکھنے والا. الصمد، ساری کائنات کا ہر ذرہ ذرہ جس ذات کا محتاج ہے وہ ذات الصمد ہے. الصمد، وہ ذات جو ساری کائنات میں سے کسی شے کی محتاجی جس کو نہیں ہے وہ ذات الصمد ہے. اس لیے اللہ عز و جل نے جہاں سورہ اخلاص میں اللہ الصمد کہا، وہیں اللہ نے آگے تعارف دیتے ہوئے وعدے کر دیا لم یلد ولم یولد، کہ کسی شے کو اس کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر لم یلد ولم یولد، اب اس کی خدائی چلانے کے لیے کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے وجود کے لیے کسی جو سو ماں باپ کی ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد، ہر عیب سے پاک ہے اللہ عز و جل کی ذات. الحی، القیوم، الستیر، الجبار، اللہ عز و جل کی ذات. وہی رب نے مجھ کو اور آپ کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا بحیثیت امتی. دنیا میں آنے میں میں اور آپ سب سے آخر ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما قیامت کے دن اعمال کے حساب میں سب سے پہلے اسی امت کا حساب پہلے لیا جائے گا. اور خوشخبری دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ دنیا میں جتنے پیغمبر آج تک بھیجے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان تمام کی امتوں کی تعداد میں میری امت کی تعداد جنت کی 1/3 ہوگی، یعنی 1/3. صحابہ نے حدیث کا جملہ سن کر تکبیر بلند کی، اللہ اکبر ارشاد کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید آسانی اللہ کی طرف سے آئی. آپ نے کہا میری امت کی تعداد گزشتہ پیغمبروں کے مقابلے میں 2/3 حصہ ہوگا جنت کا. صحابہ نے پھر تکبیر بلند کی، اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید خوشخبری آئی، کہا میری امت کی تعداد گزشتہ پیغمبروں کی امت کے مقابلے میں ایسی ہوگی جنت میں گویا ایک سفید بالوں والی گائے ہیں اور اس پر چند کالے بال ہیں. وہ کالے بال جو گن لیے جا سکتے ہیں وہ تمام پیغمبروں کی امت کی تعداد جنت میں ہوگی، اور جو مکمل سفید بال جو گنے نہیں جا سکتے وہ میری امت کی تعداد ہوگی جو جنت میں داخلہ لے گی. اس سے عزیز دوستو خوشخبری ہے میرے اور آپ کے لیے، بالخصوص توحید پر جینے، توحید پر مرنے والوں کے لیے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ابو جہل بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس امت کا فرعون ہے ابو جہل. ابو لہب بھی اس امت کا حصہ ہے، ابو طالب بھی اس امت کا حصہ ہے، صحابہ کرام بھی امت کا حصہ ہے. ایک تو وہ امت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کر چکی ہے، دوسری امت کا وہ حصہ جو امت دعویٰ جن تک دین کی بات پہنچائی جا رہی ہے. میں اور آپ نہیں پہنچاتے، اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ جس طریقے سے چاہتا ہے اپنے لوگوں پر حجت کو پوری کر دیتا ہے. 5 وقت کی اذان
عزیز دوستو ایسی دعوت ہے، یہ ایسی دعوت ہے کہ سائل کو بھی چاہیے کہ ہم اس تک نہیں پہنچ سک رہے، اسے چاہیے کہ ہم تک پہنچے، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، جہاں عالم ارواح میں روحیں تھیں سب سے اللہ نے قرار لے لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے گواہی دی، قالوا بلا شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے یہ گواہی اس لیے لے لی کہ لوگ اپنے وعدے سے مکر نہ جائیں کہ ہم تک کوئی حجت نہیں پہنچی، دعوت اللہ کی پہنچ چکی ہے۔ یہ اذان، یہ عظیم دعوت، عزیز دوستو ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم سے کم اپنے غیر مسلم لوگوں کو اذان کے ذریعے دعوت بتا دے کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے، کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ اللہم رب هذه الدعوہ، یہ جو دعوت دی گئی ہے، یہ جو دین کی دعوت، یہ توحید کی دعوت، یہ رسالت کی دعوت، یہ عبادت کی دعوت، یہ کامیابی کی دعوت، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کم کے کم اذان کے الفاظ کے ذریعے غیر مسلموں کے سامنے توحید کا پیغام رکھیں۔ اللہ اکبر میں توحید کا پیغام، لا الہ الا اللہ میں توحید کا پیغام، اشہد ان محمد رسول اللہ میں رسالت کا پیغام، حی علی الصلاۃ میں کامیابی کا پیغام، توحید کی دعوت دینے کا آغاز کریں۔ عزیز دوستو یہ امت کا اعزاز ہے کہ تمام امتیں جو دنیا میں بھیجی گئی ہیں سب سے معزز اور مقام و مرتبے میں اللہ عز و جل نے چن لیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اٹھا لیا گیا انسانوں میں تمہیں خیر امت بنا کر عظیم کام کے لیے، تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دو، برائی سے لوگوں کو روکو، یہ ایک عظیم کام ہے جو اس امت کے ہر فرد کو انجام دینا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم میں لوگ گناہ کرتے ہیں اور قوم کے لوگ اس آدمی کو دیکھتے ہیں وہ گناہ کا کام کرتا ہے، وہ غلط کام کرتا ہے، وہ جو سو اپنی زندگی کو گناہوں میں مبتلا رکھا ہے، اور قوم کے لوگ اسے نصیحت نہیں کرتے، نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے اسے نہیں روکتے، تو جان لینا چاہیے کہ اس قوم میں ان کی موت سے پہلے اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اور پھر یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دعائیں کرتے رہ جائیں گے لیکن ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وبال ہے دین کی بات لوگوں تک نہیں پہنچانے کا، یہ وبال ہے دین کی بات خاندان والوں تک نہیں پہنچانے کا، یہ وبال ہے دین کو یہ سمجھنا کہ کسی لوگوں کی ٹھیکیداری ہے، چند لوگوں کی ٹھیکیداری وہ کام کریں، یہ وبال عزیز دوستو پوری قوم کا ذکر ہے، اہل علم کا ذکر نہیں ہے، باپ بھی اس بات میں شامل ہے، ماں بھی اس بات میں شامل ہے، بھائی اپنی بہن کے لیے اس بات میں شامل ہے، بہن اپنی بھائی کے لیے نصیحت کرنے میں اس بات میں شامل ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی عظیم ذمہ داری سمجھنا چاہیے۔ اہل علم نے کہا دعوت کا کام دین کی بات پہنچانا، برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، توحید کی دعوت دینا ہر شخص پر فرض العین ہے، لازم ہے، اور کہاں عمومی طور پر فرض الکفایہ ہے۔ کم سے کم کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکیں، لیکن انڈیویجل لیول پر آپ تنہا ہیں، آپ کے ساتھ کوئی آدمی ہے، آپ اسے اندر کوئی برائی دیکھتے ہیں، یہ فرض العین ہے آپ کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر کہ اسے ہاتھ سے روکیں، اسے زبان سے روکیں، یا اتنی بھی طاقت نہیں کم سے کم دل میں سوچے۔ عزیز دوستو یہ عظیم کام اور مرتبہ اس امت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ کئی ذمہ داریاں اس امت پر ہیں لیکن عظیم ذمہ داری یہ ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ کو رشتہ دار کے گھر پر دستک دے کر پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے موبائل فون کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں، آپ اس کے واٹس ایپ کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں۔ دعوت دینے کے لیے اللہ عز و جل نے آسانیاں فرما دی، علم پھیلنے کے لیے اللہ عز و جل نے آسانیاں فرما دی۔ آج ضرورت اس بات کی حدیث دوستوں میرے اور آپ کے لیے کہ میں اور آپ اپنی اولاد کو یہ جو دین کی تعلیم و تربیت دیتے ہیں یہ خود ایک دعوت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا دعوت کے کسی کو بٹھا کر جلسہ کیا جائے، یہ نہیں ہے دعوت کے صرف کسی کو بٹھا کر آپ دین کی بات کریں۔ آپ کی اولاد کو قرآن سکھانا ہے، دعوت ہے۔ آپ کی بیوی کو قرآن سکھانا ہے، دعوت ہے۔ آپ کی نسل جو آنے والی ہے اس کو دین کی تربیت ابھی سے دینا ہے، دعوت ہے۔ مدارس میں ایڈمیشن کروا کے دین کی تربیت دینا ہے، دعوت ہے۔ دعوت کے نظریے کو جو ہم غلط سمجھ چکے اس کو چھوڑنا ہوگا۔ وسیع پھیلا ہوا یہ اسپیکٹرم ہے دعوت دین کا، جو دائرہ ہے یہ وسیع ہے، ہر اینگل سے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی ذات کو دین کا علم حاصل کرنا، اپنے آپ کو آپ دعوت دینا ہے، اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، بستی والوں کو، مستطاعتم اپنی طاقت کے مطابق دین کا کام کرنا ہے۔
عزیز دوستو، اہل علم نے کہا جب یہ دین کا کام کرو گے، جب حق کا کام کرو گے، لوگوں کو چاہیے کہ مشکلات بھی آ سکتی ہیں، اس لیے کہ جب بندہ دین سمجھتا ہے وہیں پر بندے کی آزمائشوں کے لیے بھی دروازے کھلنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے جہاں پر سورہ عصر میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جب ایمان لاؤ گے، عمل نیک کرو گے، حق کی تلقین کرو گے تو حق پہ جمنا ہے، والصبر، صبر بھی قائم رکھنا ہے۔ علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا صبر کی کئی قسمیں ہیں، اول اس میں قسم یہ ہے انسان جب حق پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس وقت بھی صبر کرنا ہے، کیونکہ اس کے سامنے جو حرام طریقے آ جاتے ہیں وہ حرام طریقوں سے دور رہنا یہ صبر ہے، اس کے لیے حق پہ قائم رہنا۔ کہا انسان دوسرے قسم کا صبر یہ انسان جب برائی کو چھوڑ دیتا ہے، دل میں ملال رہتا ہے کیا فائدے والی چیز تھی، کیا لذت والی چیز تھی، کیا عیش و عشرت والی زندگی تھی، حرام کے پیسے سے ہر چیز کا انتظام ہو جا رہا تھا، صبر کرنا ہے، وہ لذت تجھے بلائے گی برائی کی، وہ برائی جو تجھے چیخ چیخ کر پکارے گی، صبر کرتے ہوئے حق پہ قائم رہنا ہے۔ اور تیسرا شیخ محترم نے کہا تقدیر کے جو فیصلے ہیں ان تقدیر کے فیصلوں پہ انسان کو صبر کرنا ہے۔ عزیز دوستو، دعوت کا کام یہ اپنی جگہ ہے، اصول علم یہ اپنی جگہ ہے، عمل نیک یہ اپنی جگہ ہے، یہ تین الگ الگ پہلوؤں میں انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ تین پہلوؤں میں زندگی گزارتے وقت انسان کے لیے کسی بھی قسم سے کسی بھی موڑ پہ اللہ عز و جل آزمائش کے دروازے کھول دیتا ہے، اور آزمائشوں میں یہ دو معاملات ہیں عزیز دوستو۔ اول یہ کہ انسان کے لیے تقدیر کا فیصلہ، جو اللہ چاہتا ہے، تم نہیں جانتے کہ رب کس طریقے سے ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ اور رضیت باللہ ربا، راضی ہوں رب کے فیصلے سے، راضی ہوں رب کی تقدیر سے، وبالاسلام دینا، اس دین پہ عمل کرنے سے۔ اگر آج لوگوں کو مشکل دکھ رہی ہے، آسانیاں حرام کمائی کی جو عیش و اجرت تھی وہ چلی گئی، وبالاسلام دینا، میں اس دین سے راضی ہوں، وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں راضی ہوں نبی کے ہر وعدوں سے، میں راضی ہوں نبی نے جو عذاب کی پیشن گوئیاں دی ہے ان سے بچنے کے لیے میں راضی ہوں۔ عزیز دوستو، راضی رہنا، تقدیر کے فیصلے، وہ مصیبت، وہ آزمائش کس طریقے سے انسان کے پاس آ سکتی نہیں جان سکتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں زندگی کے کسی موڑ پر آزما لیں گے۔ والخوف، دشمن کے خوف سے، بھوک کے خوف سے، مستقبل کے خوف سے، اولاد کی پڑھائی کے خوف سے، پیسے کی کمی کے خوف سے، کاروبار میں نقصان کے خوف سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمایا جائے گا، وَالْجُوعِ، بھوک اور پیاس سے آزمایا جائے گا، وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال سے آزمایا جائے گا۔ پیسہ دے کر اللہ آزمائے گا کہ کیسے خرچ کرو گے، پیسہ روک کر اللہ آزمائے گا کہ کیسے کمانے کی کوشش کرو گے۔ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری جانوں سے اللہ تمہیں آزمائے گا، تمہاری نفسوں سے تمہیں اللہ آزمائے گا۔ بیماری کی کسی کو آزمائش ہو سکتی ہے، جان گنوانا کسی کو پڑ سکتا ہے، صحابہ اس کی بہت سے بڑی مثال ہے ہمارے سامنے۔ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی کی تفسیر کرتے ہوئے علم نے کہا معصوم بچوں کے فوت ہونے سے بھی اللہ آزما سکتا ہے۔ کیا مثال نہیں ہے وَالثَّمَرَاتِ کی غزہ، کیا مثال نہیں ہے وَالثَّمَرَاتِ کی فلسطین، کیا مثال نہیں ہے وَالثَّمَرَاتِ کی وہ ماں باپ جن کی گودوں میں ان کے چھوٹے بچے جانوں کو جو سو گوا رہے ہیں، اس ظالم کے حملے جو گزشتہ 1 سال سے چل رہے ہیں۔ وَالثَّمَرَاتِ، ارے پھلوں کی طرح خوبصورت، ارے پھلوں کی طرح معصوم بچے جو فوت ہو رہے ہیں، ان کی ماں باپ کی کیسی آزمائش ہے۔ عزیز دوستو، پھر اسی کے بعد اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے، بشارت ہے، اللہ کے ان وعدوں کی بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر یہ ہے کہ دین پہ قائم رہنا، صبر یہ ہے کہ ہر حال میں دین پہ قائم رہنا۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، کہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے یا بندہ، یا مصیبت آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، قالوا، کہتے ہیں اپنی زبانوں سے اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ارے ہم اللہ کے ہیں، مر بھی جائیں اس میں تو مر کر اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ فرعون کے درباریوں میں جب موسیٰ علیہ السلام دعوت کے لیے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت معجزے کے ذریعے ہو گئی۔ جادوگر جو اپنا سب سے بڑا جادو کا
پہرا ڈال چکے تھے، جادو کا جو سو سب سے بڑی چال ڈال چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جب معجزہ آیا، جادوگروں نے معجزے کو دیکھ کر کہا یہ معجزے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جادو تو ہم جو جانتے ہیں وہ سارا کا سارا میدان میں ڈال چکے ہیں۔ کہا لا الہ الا اللہ، ایمان لائے موسیٰ کے رب پر اور موسیٰ پر کہ موسیٰ اللہ کا رسول ہے۔ کہ جیسے فرعون نے سنا، کہا ارے تم سب چال بازی کر کے میدان میں جمع ہو گئے تھے، ارے قبل اس کے کہ میں کہہ دوں میرے حکم کے بغیر ایمان لائے، اب تو میں تمہیں جھاڑوں سے لٹکا دوں گا، ایک ہاتھ کو کاٹ دوں گا، ایک پیر کو کاٹ دوں گا، مرتے دم تک لٹکتا چھوڑ دوں گا۔ فرعون کے جادوگروں نے سن کر کہا اے فرعون اگر تو ایسا کر بھی لے اور اگر ایسا کرنے سے ہماری موت بھی ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے مر کے تو رب کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ وہ صبر یہ حدیث دوستو، ایمان پہ قائم رہنا، عقیدے پہ قائم رہنا، عقیدے کی درستگی رہنا، صبر یہ ہے کہ دین پر قائم رہنے کا نام صبر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حدیث دوستو، انسان کی زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ مصیبتوں کا ایک درجہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلامتی ہو آپ پر، برکتیں ہوں آپ پر، رحمتیں ہوں آپ پر، صلی اللہ علیہ وسلم وسلم تسلیما کثیرا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 باتیں ایسی دی گئی ہیں جو گزشتہ پیغمبروں میں کسی کو نہیں دی گئی تھی۔ اس میں ایک بات یہ ہے میں کن لفظوں میں بڑے گہرائی والے معنی بیان کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ایسی عظیم نعمت حدیث دوستو، ایسی عظیم نعمت، ایک ایک حدیث تو دور کی بات ہے، حدیث کا ایک ایک ٹکڑا ہزاروں صفحے اہل علم لکھتے چلے جاتے، ہزاروں کتابیں لکھتے چلے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سمجھنے، سنتیں سمجھنے، قرآن کی تفسیر سمجھنے پنے پنے لکھتے چلے گئے۔ قلم رکنے والا نہیں ہے، اہل علم رکنے والے نہیں ہیں۔ اہل علم کی جماعتیں دنیا سے چلی جاتی، دوسری جماعتیں آ جاتی، ان کا قلم لکھنا شروع ہو جاتا، لیکن یہ تفسیر جو گہرائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہی گہرائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دوستو مصیبتوں کے متعلق بتائی ہے، وہی گہرائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث دوستو پریشانیوں کے بارے میں بتائی ہے۔ ایک ایسا درجہ ہے پریشانی کا، ایک ایسا لیول ہے مصیبت کا کہ اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو عزیز دوستو ممکن ہے کہ ایمان کی کمزوری ہو جائے، ممکن ہے کوئی خودکشی کر لے، ممکن ہے کوئی جان گوا دے، ممکن ہے کوئی عبادت سے دور ہو جائے، ممکن ہے کوئی اذکار سے دور ہو جائے، ممکن ہے عقیدے کی بربادی ہو جائے، ممکن ہے کہ ایمان کی کمزوری کے لیول کو انسان چلے جائے۔ اللہ ہر قسم کی ایمان کی کمزوری سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مصیبتوں کا لیول بتایا، اتنا جملہ اور عظیم دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو دعائیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نہیں کہ اتنی دعا اتنے بار پڑھ لو، وہ تو پڑھیں گے جتنے بار کہا گیا، لیکن حدیث دوستو یہ دعائیں پیغام ہیں، یہ دعائیں نصیحت ہے، یہ دعائیں جائزہ ہیں، یہ دعائیں تزکیہ ہے، یہ دعائیں دل کے جیسو احساس کرنے کا معاملہ ہے۔ ایک ایک جملے میں ان مصیبتوں کا درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، جہاں میں اور آپ شاید وہ دعا کرنے کے قابل نہیں، ہماری عقلوں میں شاید وہ بات آئے یا نہ آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زندگی کے اس پہلو کو اللہ نے سمجھ دیا کہ تمہاری زندگی میں مرحلہ جب آئے گا ایمان پہ قائم رہنا، تمہاری زندگی میں مرحلے سے بچنے کے لیے مانگنے کا طریقہ رسول کے ذریعے بتا دیا گیا ہے۔ اس لیے تم جوہلا ہے، ہم جوہلا ہیں، ہم جاہلوں میں سے ہیں، ہمیں تمیز نہیں ہے رب سے مانگنے کی، ہمیں تمیز نہیں ہے مصیبتوں کو کس طرح رب کے سامنے سمجھایا جائے۔ ان الفاظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اے میرے رب پناہ مانگتا ہوں تیری پناہ میں لے لے، مجھے بچا لے جہد البلائی، مصیبت کی سختیوں سے بچا لے۔ مصیبت کے وہ درجے جو سخت درجے ہوتے ہیں، پریشان کرنے والے درجے ہوتے ہیں، ٹینشن دینے والے درجے ہوتے ہیں، حیبت والے درجے ہوتے ہیں، انسان کو ہم و حزن والے درجے ہوتے ہیں، ایمان کی کمزوری والے درجے ہوتے ہیں۔ من جہد البلائی، ایسی مصیبت سے اللہ ہمیں بچا لے۔ کیا جملہ عزیز دوستو، من جہد البلائی، ہم دعا کر رہے ہیں اللہ مصیبت کو دور کر دے، لیکن نبی کا پیغام من جہد البلائی، مصیبتوں کی جو سختیاں ہیں یا ربی ان سختیوں میں مبتلا ہونے سے بچا لے۔ ایسی مصیبت جو سختی ڈال دے، جس میں انسان پریشان ہو جائے، ٹینشن میں چور چور ہو جائے، دل ہیبت مارنے لگے، ایسی کیفیت سے بچا لے۔ سورہ زلزال میں اللہ نے تذکرہ کیا، حدیث دوستو ایسی کیفیت اللہ کی طرف سے آتی۔ اللہ نے آزمایا صحابہ کرام کو، جہاں خندق کھود دی گئی تھی، سورہ احزاب میں اللہ
اللہ عز و جل نے کہا. سورہ نمبر 33 ہے جہاں پر 10,000 کا مشرکین کا لشکر ہے. بنو غطفان ہے, بنو خینوخا ہے, پیچھے سے بنو قریظہ ہے, قریش کا لشکر ہے. 10,000 کا لشکر مدینے پہ آ گیا. خندق بیچ میں ہے, 3,000 مسلمان ہیں. مسلمانوں کی پیٹھ کے پیچھے بنو قریظہ یہودیوں کی بڑی بستی ہے, وہ حملہ کرنے تیار تھے. 1 مہینے سے لشکر حملہ کرنے بچ گیا. لیکن جب صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی کہ بنو قریظہ مدینے میں پیچھے سے حملہ کرنے تیار ہیں, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر لیٹ گئے, اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا. صحابہ کرام کی جو کیفیت تھی, اللہ نے سورہ زلزال میں ارشاد فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب دشمن سامنے سے چڑھایا, جب دشمن پیچھے سے چڑھنے کی تیاری کر رہا تھا. تمہاری کیفیت یہ تھی, تمہارے دل دھڑکنے لگے. ارے تمہارے دل ایسے دھڑکنے لگے گویا کلیجے منہوں کو آنے لگے. اور اللہ گواہی دیتا ہے اس وقت اللہ نے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا انتہائی شدید طریقے سے تمہیں آزما دیا. اس وقت طرح طرح کے گمان تمہارے اللہ کے بارے میں آنے لگے. حدیث دوستوں باتیں ایسی ہیں کہ ممبر پر چڑھ کے بولنے والا آدمی اس کیفیت سے بچا رہے, یہ نہیں کہ جو بول رہا ہے ہر کیفیت میں پار ہے. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, اللہ اس شدید آزمائش کے دور سے, اس شدید آزمائش کے لمحوں سے زندگی میں ہر وقت ہمیں بچا لے. حدیث دوستوں اللہ کی جو آزمائش ایک ہے من جہد البلاء, مصیبتیں سختیوں کے ساتھ آ جاتی. جہاں زلزلوا زلزالا شدیدا صحابہ کا ذکر کیا گیا. اور یہ آزمائشوں کی جو سختیاں حدیث دوستو, اول یہ کہ تقدیر کے فیصلے سے آتی ہے جو اللہ کا حکم ہے. یہ تقدیر کا فیصلہ جو غزہ کے لوگوں کے لیے ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ انسان کے اپنے ہاتھ کی غلطیوں کی وجہ سے انسان ان حالات کو دیکھتا ہے. غرض انسان کی مصیبتوں کی سختیاں, چاہے وہ تقدیر کا فیصلہ ہو یا انسان کی غلطیاں ہو, شریعت کی نافرمانی ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو, تجارتی معاملات میں حرام طریقے ہو, دعوتی معاملات میں حرام طریقہ کار ہو, رشتے نبھانے میں حرام طریقہ کار ہو, انسان مصیبت دیکھ کر رہے گا. والدین کی نافرمانی ہو, انسان مصیبت دیکھتا ہے. حرام کمائی کی طرف ہو, انسان مصیبت دیکھتا ہے. غرض ایک تو اللہ آزماتا ہے, دوسرا انسان کی غلطیوں کی وجہ سے آزمائش آتی ہے. لیکن جب اللہ آزماتا ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين, کیسے جاؤ گے جنت میں یوں ہی, کیا سمجھ بیٹھے ہوئے جاؤ گے, حالانکہ اللہ نے ابھی دیکھا نہیں کون ہے تم میں اللہ کے دین کے معاملے میں جد و جہد کرنے والا. ويعلم الصابرين, کون ہے صبر کرنے والا. صبر یہ ہے کہ دین پر قائم رہنا, ہر حال کے اندر. عزیز دوستو مساجد سے دوری نہیں ہونا, سجدوں سے دوری نہیں ہونا, دعائیں ہاتھ اٹھانا چاہیے, دعاؤں کو نیچے نہیں کرنا چاہیے, دعائیں بند نہیں کرنا چاہیے, اذکار بند نہیں کرنا چاہیے. اور دو معاملات ایسے حدیث دوستو مصیبت کے وقت میں جو انسان کو نہیں کرنا ہے وہ انسان کے عقیدے کا تعلق رکھنے والے ہیں, اور دو کام ایسے ہیں جو انسان کو کرنا ہے مصیبت کے وقت میں وہ انسان کی زبان سے تعلق رکھنے والے بات ہیں. عام طور پہ ہم صرف دعاؤں پہ توجہ دیتے ہیں, لیکن حدیث دوستو دعاؤں کے پیغام پہ توجہ نہیں دیا جاتا. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء, جب مصیبتوں کی سختیوں میں انسان گھڑ جاتا ہے یا قوم گھڑ جاتی ہے, اول کام جو عقیدے کا تعلق رکھنے والا وہ یہ کہ انسان اب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ سے نا امید نہیں ہونی چاہیے, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں چاہیے. اور دوسرا عظیم کام جو انسان کو دور رہنا ہے, جو کبائر میں سے ہیں, یہ دو کام ایسے ہیں جس میں اگر مسلمان ملوث ہو گیا اپنے عقیدے کی بربادی کی وجہ سے اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے. اول یہ کہ ان مصیبتوں کے وقت میں انسان صبر پر رہے, اللہ سے نا امید نہ رہے. اور دوسرا یہ کہ انسان, اہل علم نے کہا اتنے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے اسلام سے خارج ہو جانے والا عمل ہے وہ اللہ کی پکڑ سے بے پرواہ نہیں ہو جانا, اللہ کی پکڑ سے نہ بے پرواہ ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو جانا. اللہ کی رحمت سے مایوس کہ یہ کہ انسان یہ سمجھے کہ اب تو زندگی میں کچھ ہونے والا نہیں ہے. انسان عزیز دوستو کسی کے لیے شادی آزمائش بن جاتی, کئی لڑکیاں ایسی ہیں جن کے لیے آج ان کی شادی آزمائش ہے, لیکن مایوس ہونے والے الفاظ جب زبان سے نکلتے ہیں کہ اب تو زندگی میں ہم سے کوئی شادی نہیں کرے گا لگتا ہے, اب تو ہمیں ایسے ہی زندگی گزارنا لگتا ہے. مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے, مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے. یہ عقیدے کا معاملہ ہے, یہ آزمائش تمہارے عقیدے کو ہلا رہی ہے, یہ آزمائش
آزمائش میں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے عزیز دوستو. امید نہیں چھوڑنا ہے, وابستگی اللہ سے رکھنا ہے, اس کی ذات سے رکھنا ہے, اس کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں ہے. دوسرا کام عزیز دوستو, انسان کو اللہ کی پکڑ سے غافل ہونا نہیں ہے. یہ کہ اب زندگی ہوئی چل رہی, اب چھوڑ دو, اب جنت کا کیا, اب جہنم کا کیا, اب قبر کا کیا, اب بس میں ہوں, میرے فیصلے ہیں, میری زندگی کا فیصلہ میں لینے والا ہوں, میں جو زمین پہ گر چکا ہوں میں اونچائی پہ اٹھوں گا, میں جو نیچے درجے پہ ہوں میں اونچائی پہ رکھوں گا. عزیز دوستو, آج انسانوں کے لیے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا دور ہے. 10-10 ہزار کے ورکشاپ, 1-1 لاکھ کے ورکشاپ, 5-5 لاکھ کے ورکشاپ. پرسنالٹی کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے کیا سکھایا جاتا؟ ہمت ڈیولپ کرو, اپنے آپ میں خودداری پیدا کرو. عزیز دوستو, انسان اگر اپنی ذات پہ توکل رکھ رہا, انسان اگر اپنی ذات کے بارے میں سوچتا میں کر سکتا ہوں, رب کی مخالفت ہے, عقیدے کی بربادی ہے. انسان کو یہ سکھایا جائے, انسان کو یہ چاہیے میرے رب پہ میرا توکل رہے گا, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, میرے رب سے میری امید رہے گی, اس سے مایوس ہونے والا نہیں, اس کی پکڑ سے غافل ہونے والا نہیں. آج پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کو یہ سمجھا جا رہا کہ میری خودداری, میں قدموں پہ کھڑا, میں نیچے تھا, حرام سے صحیح, حلال سے صحیح, بینک لون سے صحیح, مٹی سے صحیح, چٹی سے صحیح, کریڈٹ کارڈ سے صحیح, کسی کو ڈبا کر صحیح, میں قدموں پہ کھڑ گیا. میں کہاں تھا, میں کہاں چلے گیا؟ ارے تو جہاں تھا, جہاں جانے والا ہے وہ سوچ, تو جہاں پر ہے وہ سوچ کہ تیری زمین کے نیچے جو تو عمل کر رہا ہے زمین کے اوپر, وہ اللہ کی فرمانبرداری میں ہے یا نہیں. تو جہاں جانے والا ہے اللہ سے ملاقات کے لیے, وہ وعدے جو اللہ کے ہیں, آج تیرے عمل کی وجہ سے وہ وعدہ جہنم کا تو نہیں, آج تیری عمل کی وجہ سے وہ وعدہ جنت کا تو نہیں. اس بات کا احساس مجھ کو اور آپ کو کرتے رہنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے, آپ کا جو قول ہے, آپ کی جو تفسیر ہے, یہ دونوں باتوں کو آپ نے اپنے چند مختصر لفظوں میں سمجھا دیا کہ اس امت میں سب سے افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے. کہ اول یہ کہ اللہ کی ذات سے مایوس بھی مت ہو جاؤ, دوسرا یہ کہ اللہ کی پکڑ سے, اس کے عذاب سے بے پرواہ بھی مت ہو جاؤ. کہا ابو بکر صدیق نے, لوگوں جان لو اللہ عز و جل تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے, تمہارے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے, شرک کی بھی معافی ہے جب ایمان لے کر آ جاؤ گے, تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ عز و جل معاف کر دیتا ہے, لیکن حالت شرک میں کوئی مرے گا اس کے لیے معافی نہیں ہے. پھر کہا شیخ نے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, کہ اللہ تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے, لہذا رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیا آسانی سے سمجھا دیے. لیکن دوسرا جملہ عزیز دوستو, رب کی پکڑ سے غفلت نہیں کرنے کا. پھر کہا ابو بکر صدیق نے, اور یاد رکھو اللہ تمہارے چھوٹے گناہوں پہ بھی تمہیں عذاب دے سکتا ہے, اس لیے اللہ کے عذاب سے بے پرواہ مت ہو جاؤ. جہاں بڑے گناہوں کے مغفرت کے لیے مایوس بھی مت ہو جاؤ, چھوٹے گناہوں کو یہ مت سمجھو کہ زندگی میں چل رہا ہے. عزیز دوستو, اسلام کے 2 خوبصورت اصول ہیں. اول یہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آدھے کھجور کا ٹکڑا کیوں نہیں ہوتا, وہ صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے بچا لو. دوسرا اصول یہ ہے, کسی گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہوتے انسان کے جلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک وادی ہے, اس وادی میں کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں, روٹی پکانے کا وقت آیا, وادی کے اس علاقے سے کچھ لکڑیوں کے ٹکڑے لائے, وادی کے اس علاقے سے لکڑیوں کے کچھ ٹکڑے لائے اور آگ لگا دی, اس آگ پر روکڑی پٹا دی. یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے انسان کے لیے روٹیاں پکانے جس طرح کام آتے ہیں, ویسے ہی چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کو جہنم میں جلانے کے لیے کافی ہیں. عزیز دوستو, یہ عقیدے کی باتیں ہیں. رب کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں ہے, اور دوسرا ہے رب کے عذاب سے بے پرواہ ہونا نہیں ہے. یہ باتیں عقیدے کی ہیں. دوسری جو باتیں وہ قولی, وہ ایمان کے ساتھ, توجہ کے ساتھ متوجہ ہو کر رب کی رحمت کی امید, گناہوں کی مغفرت, رب سے درجات میں بلندی کی نیت سے جو پڑھیں گے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے, میں اپنی دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود و سلام کتنا بھیجتا رہوں. کہا
تو جتنا چاہے اتنا تیرے لیے بہتر ہے۔ کہا کیا میں دعاؤں میں 1/3 حصہ پر درود و سلام بھیجتا رہوں؟ جو تیرے لیے آسان ہو، جو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر کہا کیا میں 2/3 حصہ دعاؤں کا پر درود و سلام بھیجوں؟ کہا جو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ساری دعاؤں کے بدلے آپ پر ہی درود و سلام بھیجتا رہوں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تو یہ کر لے گا تو یاد رکھ تیرے سارے غم اور مشکلات دور ہونے کے لیے یہ عمل تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ خود اللہ سے اذکار اور دعاؤں کا ایک ایسا طریقہ ہے۔ 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، 10 گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے گناہ بھی مغفرت کراتا ہے، نیکیاں بھی دلاتا ہے، رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہیے، بالخصوص جمعہ کے دن یہ ہیبت کو دور کرنے کا عمل ہے، یہ مصیبتیں دور کروانے کا جو عمل ہے۔ پھر دوسرا قولی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جو کرنا سکھایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو کوئی تم میں استغفار کو لازم کر لے گا، توبہ کو لازم کر لے گا، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے چھوٹے ہوں یا بڑے رب کے دربار میں توبہ کرے گا، جعل اللہ له من كل هم فرجا، ارے تمہارے غم اللہ دور کر دینے والا ہے۔ اس عمل کے ذریعے تمہاری غم، تمہارے ہیبت، تمہاری فکر تم سے دور کر دی جائے گی۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے رزق آنے والا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو کہ یہاں سے رزق آنے والا تھا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ۔ زندگی کے فجر سے لے کے عشاء تک جائزہ لے کر دیکھیے، عبادت اور اذکار اور چلتے پھرتے دعائیں کرنے کا۔ عزیز دوستو استغفار لازم کرا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سجدے میں بندہ جاتا ہے سبحان ربی العالی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ تشہد میں بیٹھتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی، بڑا نفس سے ظلم کیا ہوں، بڑا گناہ کیا ہوں، ظلمن کثیر، بہت زیادہ ظلم کر لیا، جانتے بوجھتے ظلم کر لیا۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، کوئی معاف نہیں کر سکتا گناہوں کو سوائے تیرے، فاغفر لی، بخش دے، مغفرتا، مغفرت فرما دے، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو غفور ہے، تو غفور رحیم ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے اللہم بعید بینی وبین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ مجھ میں میرے گناہوں میں ایسا فاصلہ کر دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ عزیز دوستو سجدے میں دعا، رکوع میں دعا، تشہد میں دعا، اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے صبح و شام، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اللہ بخش دے، میرے گناہ بخش دے، چھپے ہوئے بخش دے، کھلے ہوئے بخش دے، کبائر کو بخش دے، صغائر کو بخش دے، جانتے بوجھتے کرا بخش دے، نادانگی میں کرا بخش دے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 100 مرتبہ عزیز دوستو استغفر اللہ واتوب الیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے روزانہ۔ اور عزیز دوستو اہل علم نے کہا توبہ استغفار 70 مرتبہ یا اس سے زیادہ کر لیں، یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے لیے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافق الرئیس تھا مدینے میں، جب اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اللہ نے آیت نازل کر کے فرمایا اگر آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے ہم قبول کرنے والے نہیں۔ یہاں اہل علم نے کہا مقام و مرتبہ 70 کا بتایا گیا، دن میں 70 مرتبہ یا اس سے زائد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ عزیز دوستو یہ ایسا عمل ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینے کا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس کی ذات، اس کی رحمت کا محتاج بتا دینے کا، امید اللہ کی ذات سے ہو، اس کی پکڑ، اس کی عذاب سے غفلت نہ ہو۔ عزیز دوستو یقیناً آج زندگی میں ہمارے جو مصیبتیں ہوں گی اس کے پیچھے سب سے بڑا رول ہمارے غلط فیصلوں کا ہوگا، ہمارے نادانگی والے فیصلوں کا ہوگا، ہماری جو سو غلط مشورے لے کر فیصلے لینے کا ہوگا۔ اسی دعا میں اللہ نے سکھایا اللہم انی اعوذ بک
کا من جہد البلائی، اللہ سختیوں سے مصیبت کے وجہ بچا لے، من جہد البلائی ودرک الشقائی وسوء القضائی وشماتت الاعدائی، اے اللہ نادانگی والے فیصلوں کے شر سے مجھے بچا لے، میری تقدیر میں جو برائی ہے میرے عمل کی وجہ سے اس برائی سے مجھے جو سو بچا لے، اور یہ بھی میرے رب کہ میرا دشمن مجھ پر ہنسے اس بات سے بھی مجھے بچا لے۔ کیا عظیم دعا دی دوستو، مختصر جملے لیکن سمندر کی گہرائی والے رکھنے والے معاملات۔ عزیز دوستو، رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بھلے آپ کے ہاتھ سے گناہ کیے ہوں، یقیناً جانتے بوجھتے گناہ کیے ہوں، لیکن رب کا فیصلہ کچھ اور ہے۔ رب کی رحمت کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ نے لکھ دیا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب آنے والی ہے، اس کے غضب پر غالب ہے، اس کی رحمت وسیع ہے، وسیع ہے، وسیع ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ ہاتھوں کی غلطی، ہاتھوں کا فیصلہ، نفس کا ظلم اقرار کر لیے، توبہ کا انتظار رب کی طرف سے۔ عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ کی طرف صحابہ کو روانہ کیا، لشکر بڑا تھا، مال زیادہ تھا، تعداد زیادہ تھی۔ کعب ابن مالک چند لوگوں نے سمجھا اب کیوں نکلنا، تعداد زیادہ ہے، یوں ہی گھروں میں بیٹھے رہے۔ فیصلہ یہ تھا جنگ پلٹ سے آنے کے بعد جو لوگ جنگ میں شامل نہیں ہوئے، کیونکہ دہشت گردوں سے لڑنا اس وقت فرض العین تھا، چاہے تعداد بڑھ کر ہو یا مال بڑھ کر ہو، یہ بات نہیں تھی۔ پھر یہ تھا جب جنگ سے پلٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اپنی اپنی ریزن پیش کرنا، اپنے اپنے عذر پیش کرنا، اور عذر کی بیس پر سزا بھی ہو سکتی ہے اور عذر کی بوس پر معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ جنگ ہو گئی، جیت مسلمانوں کے حق میں آئی، پلٹ کر مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ وہ دن کا انتظار تھا کعب ابن مالک اور دوسرے صحابہ کرام کو کہ مسجد نبی میں میٹنگ ہوئی، وہ لوگ جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے انہیں اپنا ریزن بتانا تھا، اپنی وجہ بتانا تھا۔ وجہ بتانے کے لوگ ایک کے پیچھے ایک ہے، کعب ابن مالک کے آگے کئی لوگ ہیں، ہر ایک کی جو سو ریزننگ کعب ابن مالک سنتے ہیں، سب نے اپنی اپنی بات بتا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں بشر ہوں، میں تمہارے ظاہر پر فیصلہ دیتا ہوں، لیکن تمہارے دل میں چھپی جو بات ہے وہ رب بہتر جانتا ہے، وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ لوگ ہٹتے گئے، کعب ابن مالک کا نمبر آیا، کہا کعب کیا وجہ تھی جنگ میں تمہارے شریک نہیں ہونے کی؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگ مجھ سے پہلے آ کر آپ کے سامنے بہانے بیان کی ہیں، کعب ابن مالک بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایسی بات آپ کے سامنے کروں کہ آپ میری بات کو تسلیم کر لیں گے، لیکن نہیں، میں جانتا ہوں نزول وحی کا زمانہ ہے، اگر میں کچھ بہانہ کہہ دوں رب وحی نازل کر کے میری سچائی آپ کے سامنے بیان کر دے گا، اس لیے میں سچ کہہ رہا ہوں، کوئی میرا عذر نہیں ہے، میں یوں ہی گھر میں بیٹھ گیا تھا، جنگ میں جانے کے لیے میرے پاس کوئی جائز عذر نہیں تھا، کوئی جائز وجہ نہیں تھی، میں گھر میں یوں ہی بیٹھا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب جو تو نے تیری غلطی کا ارتکاب کر لیا ہے، آپ کی اپنی نفس کا جو سو حال تھا، تب تو پھر رب کے فیصلے کا انتظار کر۔ اعلان کیا گیا، ایسا اعلان صحابہ کرام کے لیے سب سے پہلے کہا کعب ابن مالک اور اس کے ساتھ جو 3 لوگ ہیں سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے، سلام نہ کیا جائے، سلام کا جواب نہ دیا جائے، ملاقات نہ کی جائے، ان سے تمام تعلقات کٹ کر دیے جائیں۔ عزیز دوستو، کعب ابن مالک اور ان کے 2 ساتھیوں سے 40 دن تک مدینے میں کوئی بات نہیں کرا۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں ایسی تکلیف مجھے ہوتی جب میں مسجد نبی نماز پڑھنے کے لیے جاتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا، وہ چہرہ پھیر لیتے، اور جب میں نماز پڑھتا وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتے، میں نبی کو سلام کرتا، میرے سلام کا جواب نہیں آتا، مجھے نبی سلام نہیں کرتے، لوگ ہم سے سلام و کلام نہیں کرتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان تینوں کے بارے میں قرآن مجید میں کہ مدینے کی زمین کشادہ ہوتے ہوئے بھی ان کے لیے تنگ کر دی گئی، دم گھٹنے لگا، دل کٹنے لگا کہ یہ کیسا ماحول کہ لوگ ہم جو اٹھتے بیٹھتے ہیں، بیوی بچے صحابہ اور بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری یہ کاٹتی تھی، آپ کا بات نہیں کرنا، آپ کا سلام نہیں کرنا، یہ بات کاٹتی تھی۔ کعب ابن مالک کو 40ویں دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کہا کعب ابن مالک آج سے اپنی بیوی سے بھی علیحدہ کر لے۔ کہا کعب ابن مالک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا طلاق دے دوں؟ کہا طلاق نہیں، جدائی اختیار کر لے اسے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں 40 دن مزید 10 دن گزرے،
50 دن ہماری زندگی میں ایسے سخت گزرے. معاملہ کیا تھا؟ نفس پہ ظلم کر لیے تھے. اب فیصلہ کیا ہے؟ توبہ کا انتظار ہے. کعب ابن مالک کہتے ہیں 50ویں دن کے بعد میں صبح کی نماز کے بعد اپنی گھر کے چھت پہ رب کے سامنے لو لگاتے بیٹھا تھا, رب کے سامنے گڑ گڑاتے بیٹھا تھا. مسجد نبی کی جانب سے ایک پکارنے والا نبی کی طرف سے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آواز دیتا ہے, کعب ابن مالک. جیسے ہی میں نے پیغام سنا, میری رب کی طرف سے رہنمائی ہوئی, میں فوری سجدے میں گر گیا شکر ادا کرنے. شاید یہ کہ نبی کا بلاوا ہے تو کچھ خیر کی بات ہے, یہ سختیوں کے دن ختم ہونے والے ہیں. میں نکلا سجدے کے بعد, مسجد نبوی گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی, اے کعب ابن مالک, تیرا سماجی بائیکاٹ ختم کیا جاتا ہے. کعب ابن مالک کی بے چینی دور نہیں ہوئی. وہ سوال جو کاٹے جا رہا تھا, پوچھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بائیکاٹ ختم کرنے کا فیصلہ یہ رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ عرش والے کا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے کعب ابن مالک, تیری یہ 50 دن کی توبہ قبول ہو چکی ہے, عرش والے کا فیصلہ ہے تیرا بائیکاٹ ختم کیا جائے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بس اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ظالم قرار دے دیجئے, عاجز ہو جائیے. راستے کھلنے والے ہیں, فیصلے آنے والے ہیں, رحمتوں کا نزول ہونے والا ہے, برکتیں انشاءاللہ لوٹیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.